أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آج کل پورے سعودی عرب میں ایک اہم موقع آ رہا ہے اور وہ موقع ہے مدارس کے آغاز کا. آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ کم و بیش 4 مہینے سے تمام مدارس و جامعات بند تھے اور ابھی اس ویکینڈ کے بعد ان مدارس کا آغاز ہو رہا ہے. اور مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، علم سکھلایا جاتا ہے اور اس علم کی معروف 2 قسمیں ہیں. ایک علم دین اور دوسرا علم دنیا، جس کو عصری علوم کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے علم حاصل کیا، ایمان اور علم کے نتیجہ میں اللہ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. علم بلندی درجات کا ذریعہ ہے اور خاص طور پر جب وہ علم دین ہو. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا منع نہیں. ایک زمانہ تھا جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا. کہا گیا کہ ولی اللہ کافر ہو گیا ہے، اس نے قرآن کو فارسی میں کر دیا ہے. آج کل وہ علماء کی تنگ نظری باقی نہیں رہی. آج الحمدللہ تمام علماء جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے اگر کوئی معانی قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے، وہ انگلش میں ہو،
وہ اردو میں ہو، وہ ہندی میں ہو، سندھی میں ہو، ملباری میں ہو یا مدراسی میں، چینی، جاپانی، کسی بھی زبان میں ہو، جائز۔ ساری دنیا کے علماء اب یہ بات مان گئے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ فائدہ مند چیز ہے۔ اس کام پر کفر کا فتویٰ دینے والے علماء اب گزر گئے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ صرف علم دین حاصل کرنا جائز ہے، دنیاوی علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا بھی اب علماء میں کوئی نہیں رہا۔ علوم عصریہ باقاعدہ مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بعض مدارس پاکستان میں ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بعض مدارس انڈیا میں ہیں جن میں علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی پڑھایا جاتا ہے۔ باقاعدہ ٹیکنیکل کالج کے نام سے معہد الشریعہ و صناعہ، شریعت اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ پاکستان میں موجود ہے، اور اسی طرح کے ادارے آج پاکستان انڈیا میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ یہ منع نہیں بلکہ یہ بہتر ہے۔ اور بہتر ہونے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر صرف دینی علوم ہوں گے تو مولانا صرف مسجد کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر دینی علوم کے ساتھ ہی وہ دنیاوی علوم جانتے ہیں، مولانا بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، اور وہ بہت سارے دیگر کام بھی جانتے ہیں، تو دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ علم کا معنی یہ نہیں کہ صرف آپ علم دین، لیکن شرط یہ ہے کہ بنیاد علم دین کی ہو، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک علم سیکھنا منع ہے وہ بھی علم، لیکن اس کا سیکھنا منع، اس کا سیکھنا گناہ، بلکہ اس کا سیکھنا کفر ہے۔ بات سمجھ میں آگئی ہوگی؟ جادوگری، علم سحر و کہانت کا علم سیکھنا یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ اور ساحر کی سزا کیا ہے؟ ساحر کی سزا سزائے موت ہے۔ اس ایک چیز کو چھوڑ دیں، باقی جتنے علوم ہیں ان کا تعلق دنیا سے کسی بھی شعبے سے ہے، ایگریکلچر ہے، میڈیسن ہے یا ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی علم ہے سیکھیے، لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ علم دین۔ ہے ڈاکٹر اور نماز نہیں آتی، ہے بہت بڑا انجینئر جس کو باش مہندس کہتے ہیں، باش مہندس ہے لیکن اسے پورا کلمہ نہیں آتا، اور آپ کو تعجب ہوگا، بلکہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات عام ہے کہ اس وقت ہمارے بعض اسلامی ملکوں میں بڑے بڑے لیڈر، وزیر تعلیم کوئی ملک کا معمولی لیڈر ہوتا ہے، اور ملک کا بہت ہی پاورفل قسم کا اٹارنی جنرل، بڑے بڑے ایڈوکیٹ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، اور وہ قل ہو اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے۔ قل ہو اللہ پڑھنے کی ایک بار، دو بار، تین بار کوشش کی گئی، اسٹیج پر وہ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکے۔ ڈینگے مارتے ہیں تو مارتے چلے جائیں، اسلام کو اس قسم کے لیڈر نہیں چاہیے۔ اگر لیڈر ہو بوقت ضرورت وہ جمعہ پڑھا سکے، خطبہ دے سکے، لیڈر ہے بوقت ضرورت وہ نکاح پڑھا سکے، لیڈر ہے بوقت ضرورت وہ نماز جنازہ پڑھا سکے، لیڈر ہے وہ امامت کروا سکے۔ آپ کے سامنے ہمارے لیڈر گزرے ہیں، ابو بکر صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام اور خطیب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام اور خطیب اور امیر المومنین، حاکم وقت،
اور اسی طرح جب تک بھی اسلامی سلطنت کا وجود قائم رہا، سلطنتیں اسلامی رہیں، لیڈر اسی طرح کے رہے کہ وہ قرآن جانتے تھے، وہ احکام جانتے تھے، اور وہ تمام امور جو ایک عالم جانتا ہے وہ سارے امور کو جانتے تھے۔ اگر اس طرح کے مدارس ہوں، اس طرح کی تعلیم ہو، اور اس کے لیے ایک سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ طالب علم جب پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کی نیت کیا ہو؟ لیڈر بننا ہے؟ اس کی نیت کیا ہو؟ علم حاصل کر کے بہت بڑی ڈگری لے کر کوئی بہت بڑا منصب حاصل کرنا ہے؟ اس کا ارادہ یہ ہو کہ بڑی ڈگری ہوگی، بڑی پوسٹ ملے گی، بڑی تنخواہ ملے گی۔ اگر اس قسم کی نیت لے کر کچھ بھی پڑھتا رہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ دنیا میں 4 پیسے کما لے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اگر علم دین کے ساتھ ساتھ انجینئر بنتا ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ دین کی خدمت کروں گا، دین کے نام سے، اجر اللہ سے، اور اس طریقے سے میں اپنی روزی کماؤں گا انجینئر کے ذریعے، انجینئرنگ کے ذریعے، میڈیکل لائن میں آ کر، ایگریکلچر لائن میں آ کر میں اپنی روزی کماؤں گا اپنے بال بچے کے لیے۔ اگر کوئی اس نیت سے یہ چیزیں سیکھتا ہے، نہ صرف جائز و حلال بلکہ اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث تو یاد ہے یا نہیں آپ سب کو؟ یقیناً یاد ہوگی، یاد ہونی چاہیے۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ اگر یہ نیت رکھے کہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کما کے کھلاؤں گا اور ساتھ دین کی خدمت کروں گا لوجہ اللہ، اس کی انشاءاللہ دونوں دنیایں سنور جائیں گی، یہ دنیا بھی اور آخری دنیا بھی۔ لیکن اگر کوئی سیکھتا ہے، علم دین بھی سیکھتا ہے، تو صرف اس لیے کہ میں مولویوں کے سامنے اڑنگے اڑاؤں گا، میں علم دین سیکھوں گا، میں ان کو یہ کروں گا، میں ان کو وہ کروں گا، ایسا علم دین تو آپ کو معلوم ہے یورپ کے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں، کافر ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، حدیثیں سیکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ لیکن اسی بہانے اللہ نے ان سے ایک ایسا کام لیا، بہترین کتابیں 2 قرآن کریم کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بہترین کتابیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، الموجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم۔ ایک کتاب یہ ہے جو قرآن کریم کے بارے میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو انگریز ہیں، ہمیں تو قرآن کریم حفظ نہیں ہے، ہمیں آیت تلاش کرنا پڑے تو بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں کسی آیت کا ایک لفظ بھی ملتا ہے، ہم اس آیت کے اس لفظ کے ذریعے اس کتاب میں سے جہاں جہاں یہ آیت موجود ہے، باقاعدہ سورت کا نام، نمبر اور آیت کا نمبر لکھ کے آیت لکھی ہوئی مل جائے گی۔ سرچ انجن ہے نا آج کل، سرچ میں ڈالنے والی کتاب، جبکہ ابھی یہ سرچ لائن شروع بھی نہیں ہوئی تھی، موبائل بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، مدتوں پہلے انگریزوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کی بہترین شکل تیار کی۔ شیخ محمد فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ مصری عالم ہیں، جو انگریزوں سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں، انہوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کر کے بہترین کتاب تیار کر دی۔ اب اس کتاب کے جو مصنف ہیں، مؤلف ہیں، انگریز ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آخرت میں اس کا ثواب ملے گا؟ کام بہت بڑا کر گئے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ اسلام، لیکن کام قرآن کریم کی خدمت۔ اور اسی طرح حدیث نبوی کی خدمت کر گئے،
الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث الشریف، حدیث شریف کے الفاظ کی موجم یعنی ڈکشنری۔ آپ کو حدیث کا کوئی ایک لفظ یاد ہونا چاہیے، وہ اس کتاب میں لکھیں، اس کتاب کا لکھا ہوا صفحہ نکالیں جہاں وہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ الفابیٹک جیسے الف با سے لے کے، کوئی بڑا پڑھا لکھا نہ بھی ہوگا آرام سے وہ لفظ نکال لے گا کہ لفظ کہاں ہے۔ اس لفظ پر مشتمل جتنی حدیثیں، کتب حدیث، حدیث کی 10 کتابوں کی یہ فہرست تیار کی، اور آج وہ عالم عرب میں، ترکی میں بہترین انداز سے کئی طریقوں سے شائع ہو رہی ہے۔ کام کرنے والے کون ہیں؟ انگریز، کافر، لیکن کام کر کے خدمت دین کا نیت تھی مسلمانوں پر اعتراض کرنے اور مسلمانوں کو چھیڑنے کی۔ اللہ نے دوسرا کام لے لیا، مسلمانوں کی بہت ساری مدد ہو گئی، لیکن چونکہ نیت خبیث تھی اجر و ثواب نہیں ملے۔ اسی طرح اگر علم دین سیکھے اور نیت خبیث رکھے اجر و ثواب نہیں ہوگا، اور علم دنیا کا سیکھے نیت صحیح رکھے، دنیا کے علم میں بھی ثواب ہے اور دین کے علم میں بھی ثواب ہے۔ علماء کو اللہ رب العزت نے دیکھیں، عالم ہو معلم ہو، مدرسوں میں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی عالم ہیں، ٹیچر بھی عالم ہیں، مسجد کے امام خطیب بھی عالم ہیں۔ یہ بات ذہن میں کوئی نہ رکھے کہ صرف عالم وہ ہے جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے۔ مدارس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں بڑے بڑے اسکالر، یونیورسٹیوں میں خاص طور پر بڑے بڑے اسکالر، اور مدارس میں اسکالر کام کر رہے ہیں، مدرس ہیں، معلم ہیں، عالم دین، مفتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور درجات دنیا میں بھی بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں بلندی درجات کا اندازہ کبھی کیا ہے؟ صرف قرآن کریم کے حافظ کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا دنیا میں۔ اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کو کھول کر دیکھیں، ان کی کابینہ کے جتنے لوگ تھے صرف حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کابینہ، کیبنٹ، جس میں ان کے وزراء اور مشیر حضرات، ان میں جتنے لوگ تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی طبقہ، کوئی کچھ نہیں، جو حافظ قرآن ہے ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے عزت دی یا نہیں دی؟ قرآن کریم کی وجہ سے غلام، آزاد کردہ غلام وقت پر امیر المومنین کے قائم مقام گورنر، صرف قرآن کریم کی برکت سے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے علم کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی نکلتا ہے اور اپنے اس نکلنے میں، اپنے سفر میں وہ نیت یہ کرتا ہے کہ وہ دین سیکھے گا، علم سیکھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت چاہیے یا نہیں؟ اور ایک نقطہ یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم بس وہی ہے جو آدمی کام کاج چھوڑ کر، میاں بیوی چھوڑ کر کسی مدرسے میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ علم ہے۔ نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر، آپ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر، آپ مدرسے میں، یونیورسٹی میں جا کر علم سیکھنا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مدرسے میں ہی جائے تب۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا، جو کسی راہ پر چڑھ گیا، یلتمس فیہ علما،
اور تلاش علم کی ہے، سہل اللہ بہ طریقن الجنہ، نہ آپ نے مسجد کا نام لیا، نہ مدرسے کا، نہ یونیورسٹی کا، نہ یہ کا نہ وہ کا، راستہ جو دین کے لیے، جو علم کے لیے چل نکلا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی بل میں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں گھومنے والی مچھلیاں، وہ بھی علم سیکھنے والے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، رحمت کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت نے علم سیکھنے والوں کے لیے، طالب علم کے لیے۔ اور طالب علم کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ریزائن کرو، جاؤ کسی مدرسے کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ، نہیں، آپ اپنے طور پر اگر نیت صاف ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، اگر نیت صاف نہیں تو پھر آپ جو بھی کرتے رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع کی، اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث کون سی رکھی؟ سب سے پہلی حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں لائے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت صحیح ہے تو بیڑا پار ہے۔ علم سیکھو، قرآن حفظ کرو، بخاری شریف مسلم پڑھو، لیکن نیت صاف نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر صحیح نیت لے کر کوئی قرآن کریم سیکھتا ہے، حدیث شریف سیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور علم سیکھنے کے اور علم سکھلانے کے کچھ آداب ہیں۔ علم سیکھنے کے اور سکھلانے کے، مدرس معلم کے لیے کچھ آداب ہیں، اور متعلم کے لیے خاص طور پر کچھ آداب ہیں کہ جو علم سیکھے وہ اپنے استاد کا کس حد تک ادب کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، عبداللہ بن عباس، جن کو تمام مفسرین کا امام کہا جاتا، تمام مفسرین کے بالاجماع امام ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ کو، اپنے بندے کو کتاب کا علم دے اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ تمام صحابہ کرام میں سے اور بعد کے تمام علماء میں سے علم تفسیر کا معاملہ ان پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو علم الموارث جس کا ذکر ابھی اعلانات میں جماعت کے بعد ہوا ہے، علم وراثت، علم وراثت کے سب سے بڑے ماہر صحابہ کرام میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے زید بن ثابت کی سواری کی لگام یا نکیل پکڑ لی اور لے کے چلنا چاہا، تو حضرت زیاد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، مفسر قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب سے بڑی بات یہ کہ خاندان نبوت کے فرد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی، جب نکیل پکڑی تو کہا کہ چھوڑیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے کہ اپنے استاد کا ادب کرو۔ سواری کی نکیل پکڑنا ادب ہے یا نہیں؟ نکیل پکڑ کے آگے آگے۔ اور انہوں نے، بعض روایتیں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہاتھ دکھائیے ذرا، ہاتھ قریب کیا تو ساتھ ہی فوری طور پر ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا ہے، تم آل رسول میں سے، خاندان نبوت میں سے، اور تم امام المفسرین، اور ہم آپ کے ہاتھ کا بھی بوسہ نہ کریں۔
لیکن صحیح طرح حصہ پہلا ہے کہ شاگرد کو اپنے استاد کا اس طرح کا ادب کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو 4 مشہور مذاہب شمار ہوتے ہیں، ان 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام وہ ہیں۔ بانی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آئمہ 4 میں سے کسی نے اپنے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، یہ بنیادیں ہم نے تیار کی۔ اسلام میں تفرقہ ہم نے پیدا کیا، وہ کام کر کے گئے، لیکن ایک مسلک کے امام وہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حماد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ حماد ان کے استاد ہیں، حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ عادت ہوتی نا ہماری کہ بیٹھے تو ٹانگیں کھول لی سیدھی، ہمارا تو بابا آدم ہی نرالا ہے نا، ہم تو بیت اللہ کی طرف بھی ٹانگیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے ابا بیٹھا ہوا ہے، ٹانگیں پسار پرواہ کوئی نہیں کہ باپ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی حماد کے گھر کی طرف ٹانگیں نہیں کی، پاؤں نہیں کیے، کیونکہ میرے استاد ہیں۔ ادباً احتراماً کبھی پاؤں ان کے گھر کی طرف نہیں کیا، اور اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کی وفات کے بعد کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نے حماد کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ استادوں کا اس طریقہ سے احترام کیا جاتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتا تو میں اس طرح کبھی ورق نہیں پلٹتا تھا۔ اب یہ سننا ذرا، ورق پلٹنا ہے نا، کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے استاد کے کانوں کو کوئی زوردار آواز میری طرف سے جائے۔ میں ورق جلدی سے یا بے ترتیبی سے نہیں پلٹتا تھا، جیسے آدمی بڑے احترام کے ساتھ اپنا ورق جو ہے بدلتا ہے، اٹھاتا ہے، پلٹتا ہے۔ استاد کی اس انداز سے اگر تکریم کریں گے، اس انداز سے ادب و احترام کریں گے تو انشاءاللہ با ادب کون ہوتا ہے؟ با ادب با مراد۔ ادب کریں گے پا جائیں گے، مرادیں پا جائیں گے، اور بے ادب بے مراد۔ بے ادب رہیں گے تو پھر مرادیں کہاں سے ملیں گی؟ علم کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مقام دیا سیکھنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین انداز اختیار فرمائے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نور پھیلانے کے لیے، جہالت کی ظلمتیں اور اندھیرے دور کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو چھوڑیں، سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عربوں کا کیا حال تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب انتہائی گمراہی میں تھے، اور گمراہی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو؟ کہیں کسی دوسری قوم میں نہیں تھی، ان عربوں میں تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے تعلیم دی، آپ نے علم کا نور پھیلایا۔ وہ صحابہ، وہ قوم، وہ لوگ جو بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، انہوں نے ماننا شروع کر دیا کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ وہ ماں جو ہے وہ عورت ہی ہے نا، عورت کے پاؤں کے نیچے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی عورت بیٹی ہے، 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی اگر کوئی تربیت کر دیتا ہے، صحیح اسلامی تربیت، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں اس آدمی کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ اور عورت اگر بیوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت
نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت وہ عورت بن گئی جسے کل یہاں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین نے عورتوں کو جن کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جن میں اگر شوہر مر گیا ہے تو اولاد، سوتیلی اولاد ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، عربوں کو سکھلایا، اور کیا صرف عربوں کو سکھلایا؟ عربوں کو تو اتنا سکھلایا کہ ایک خاتون ہے حضرت خولہ گزر رہی ہیں، اور حضرت خولہ بڑی، اگر کہا جائے نا، بڑی باروب شخصیت کی مالک خاتون تھی۔ وہ گزر رہی ہیں، دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آواز دی، کہا میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب لوگ تمہیں عمیر کہتے تھے، یعنی عمر تمہارا پورا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، اور تم بکریاں چلاتے تھے، اور میں تمہیں اس وقت سے بھی جانتی ہوں جب لوگوں نے تمہیں عمر کہنا شروع کر دیا، یعنی بڑے ہو گئے، نام پورا ہو گیا، اور آج تمہیں لوگ امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اس عورت کو روکیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو کہنے دو۔ امیر المومنین بڑے آرام کے ساتھ اس کی یہ کوڑی کسالی باتیں سنتی رہی۔ باتیں کڑوی تھی یا نہیں؟ میں تب سے جانتی ہوں جب تمہیں لوگ عمیر کہتے تھے تو بکریاں اور موریاں چراتا پھرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ سنے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ فرمایا انہیں کہنے دو، اور میں سنوں گا، جب تک یہ کہتی رہیں گی سنوں گا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے بھی سن لی۔ سورۃ المجادلہ جس کی ایک آیت میں نے آیت نمبر 11 پڑھی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ کون سا سپارہ ہے یہ؟ 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ کا آغاز قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی۔ فرمایا اس عورت کی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لی تھی، عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات نہ سنے؟ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اتنی بڑی عظمت والے لوگ لیکن ادب سکھلایا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی بات ہے؟ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی جو ہوتی ہے وہ ادب کی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ٹیچر تھے ہمارے تو کیا کریں، وہ آج بھی پرائمری میں پڑھا رہے ہیں، پرائمری اسکول میں 5ویں کلاس تک ٹیچر جو ہوتے ہیں، جو منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہوتے ہیں، وہ پرائمری سے ہو کے آئے ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹ تو یونیورسٹی میں داخلے نہیں ملتے، وہ پرائمری کا ٹیچر ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حماد نے امام ابو حنیفہ کو سکھلایا، کبھی پاؤں اس کے گھر کی طرف نہیں کیا۔ اگر ادب صحیح ہو، نیت صحیح ہو، علم سیکھیے، دین کے علم سے آغاز کیجئے اور دنیاوی علوم سیکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک انداز اختیار فرمایا ہے، اگر تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو یہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اگر دینی علم سے آغاز کریں، آدمی پہلے مسلمان ہو پھر انجینئر، پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر، پہلے مسلمان ہو پھر کوئی منسٹر، اگر اس انداز سے آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں،
ان 114 صورتوں میں سے کسی صورت کا نام سورۃ الصلاح ہے؟ نماز کتنا اہم رکن ہے. کسی صورت کا نام سورۃ الایمان ہو؟ ایمان نام کی کوئی صورت نہیں، صلاح نام کی کوئی صورت نہیں، زکوٰۃ نام کی کوئی صورت نہیں. سورۃ البقرہ ہے، گائے کے نام کی صورت ہے، فاتحہ کے بعد پہلی سب سے لمبی صورت. سورۃ النمل ہے، چیونٹی. سورۃ النحل ہے، شہد کی مکھی. سورۃ الحدید ہے، لوہا. اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو اللہ رب العزت ہمیں عصری علوم، دینی علوم کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم کی مباشرتاً نہیں، اشارتاً اللہ رب العزت اجازت دے رہا ہے کہ سیکھو گائے کیا ہے، سیکھو یہ شہد کی مکھی کیا ہے. علم حیوانیات جس کو کہا جاتا ہے، علم الحیوان. اللہ رب العزت نے بھی اشارتاً ہمیں اجازت دی ہے کہ علم سیکھو، لیکن بنیاد کیا؟ پہلے مسلمان تو بنو. اب بہت بڑے بڑے ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے، ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں آتا. ایسے علم پہ آؤ، کون سا درجہ بلند ہوگا؟ دنیا میں درجہ بلند ہو سکتا ہے، ملک کے وزیر لگ گئے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کچھ بھی ہو گئے، لیکن ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. علم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کوئی سوال نہیں پوچھا، نفی کی ہے. سوال کے انداز میں یہ نفی ہے کہ علم والے اور بے علم کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کہیں فرمایا کہ نور، روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے ہیں. مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت دینے کا انداز صرف ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع طویل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کی طرح کے نہ مدرس تھے، نہ آج کے دور کی طرح معلم تھے. آپ اندازہ کریں کہ مقام مرتبہ کتنا ہے. خلیل الرحمن ہے یا نہیں؟ اللہ کے خلیل ہے. شافع مشفع، وہ جو سب سے پہلے سب سے بڑی شفاعت کریں گے اور اللہ قبول بھی کر لے گا. وہ جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ جو تمام بنی نوع انسان میں سے سب سے پہلے قبر سے باہر آئیں گے. وہ جن کا الحوض المورود ہے، وہ جن کا مقام محمود ہے. اتنی عظمتیں اور سادگی اتنی کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں سے محمد کون ہے. اتنی سادگی. چلتے ہوئے کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی وسط میں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ آگے ہی ہوگی. آج موجودہ دور میں ہمارا جو پیرانہ نظام چل رہا ہے، کبھی کوئی آدمی جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے پیر کے آگے چلے؟ گستاخی شمار ہوگی، جوتے پڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ میں آؤں اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے. اور آپ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح اجمی لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے لیے اٹھ کے کھڑے نہ ہوا کرو. احترام کہاں ہے؟ احترام دل میں ہے. آنے پہ کھڑے ہو جانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. علاقائی طور پر اگر کوئی رسم ہے تو وہ الگ بات ہے، جیسے یہاں عربوں میں یہ کافی حد تک یہ بات پائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلانے کا انداز یہ ہے کہ ایک صحابی
نماز کے دوران ان سے کچھ گفتگو ہو گئی. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلام پھرا صحابہ کرام گرم، صحابہ کرام نے گرمی دکھائی. سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھوں سے بھی یہ آدمی گرما گرم نظر آ رہا ہے. صحابہ کرام نے گرمی دکھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا آگے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. بلوغ المرام حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس کی پہلے ہی چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. آدمی آیا مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا. صحابہ نے مارنا دبکانا چاہا، منع فرمایا اترکو، چھوڑ دو، اور حکم دیا کہ پانی کا ڈول لاؤ اور اس کے اوپر لا کے بہا دو. کنکریٹ ہے، ریت ہے، پیشاب نیچے چلا جائے گا، جگہ پاک ہو جائے گی. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان جائیں آپ کی ذات گرامی پر، آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، مجھے گالی نہیں دی. واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے ڈرایا دھمکایا، نہ مجھے مارا پیٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ صرف اتنا سکھلایا کہ یہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. نماز میں اپنی باتیں نہیں، پہلے شروع میں چونکہ باتیں جائز تھیں، یہ نماز صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، باتوں کے لیے. اتنے بہترین طریقے سے صحابہ کرام کو روک کر بااخلاق انداز سے بات سمجھائی اور بات ختم. آج کل کا دور ہوتا پیشاب کرنے والے کو تو شاید باقی لوگ بعد میں پہنچتے، یہ لیڈر پہلے پہنچا ہوا ہوتا کہ یہ کیا کر دیا اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، تربیت کا انداز ایسا تھا. اس تربیت کے نتیجہ میں دیکھیں کون لوگ پھر سامنے آئے. وہ لوگ سامنے آئے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ان کی تعریف کی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اعلانات ہوئے ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے، کچھ سمجھے بھی ہوں گے. بڑے اہم اعلان تھے. ایک یہ کہ علم وراثت جس کو نصف العلم قرار دیا گیا ہے، علم وراثت کو نبی سے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، باقی سارا علم زندہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ مردہ لوگوں سے. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں نا، یا زندہ یا مردہ. اور علم وراثت کا ایک کورس یہاں ہونے والا ہے 6 دنوں میں، اور وہ 6 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، عصر، مغرب، عشاء، 3 نمازوں کے بعد جو ٹائم ملے گا گھنٹہ تقریباً، اس میں 6 نشستیں ہوں گی. اور 6 نشستوں میں ماہرین علوم جو ہیں وہ ماہرین علوم وراثت وہ وراثت سکھلائیں گے. جو سیکھنا چاہے پاکستانی، انڈین، کوئی شرط نہیں. ظاہر ہے کہ وہ سکھلائیں گے تو عربی میں، عرب ہیں، اور ممکن ہے کہ کچھ انگلش جاننے والے ہوں تو انگلش جاننے والے فائدہ اٹھا سکیں. اس پورے ہفتے کے دوران اسی مسجد میں رجسٹریشن ہوگی. جو آدمی سیکھنا چاہے یہیں سے اس کو کاغذ، پینسل، کتاب، ہر چیز یہاں سے مہیا کی جائے گی. دوسرا اعلان تھا کہ یہاں جو حلقات القرآن ہے، تحفیظ القرآن، عصر کے بعد جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے حلقات ہے، اور وہ 5 دن ہوتے ہیں. ویکنڈ کے 2 دن جو جمعہ ہفتہ ہیں ان کو چھوڑ کر اتوار سے لے کے جمعرات تک ہر روز عصر کے بعد مغرب کے قریب تک بچوں کو تحفیظ القرآن کے حلقات. اور تیسرا اعلان تھا کہ اگر کوئی عربی سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی آ کے رجسٹریشن کرا لے. اور بتایا ہے کہ باقی دونوں کورس جو ہیں وہ تو فری چل رہے ہیں. عربی سیکھنے والوں سے کچھ تھوڑا سا پیسہ لیا جائے گا، یعنی کوئی بڑی لمبی چوڑی فیس نہیں، تھوڑا سا رمزی کہا ہے، رسوم رمزیہ، بس ایسے رمزی طور پر تھوڑے سے پیسے لیے جائیں گے، عربی سکھلائی جائے گی. اور یہ ہے پیر اور بدھ کو، پیر، سوموار اور بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ علم وراثت، پیر اور بدھ کون سا علم؟ علم لغت عربیہ، لغہ عربیہ کا علم سکھلایا جائے گا.
جو لوگ شریک ہونا چاہیں اس ہفتے کے دوران یعنی اگلے 5-7 دنوں میں سلسلہ یہ جو ہے یہاں رجسٹریشن ہوتی رہے گی۔ ہم مالک مکان ہیں، ہمارے کرایہ دار نے ڈش اینٹینا لگایا ہوا ہے، گناہ اس کو ہوگا یا ہمیں ہوگا؟ آپ نے مکان لگاتے وقت کیا ان کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ ڈش اینٹینا ضرور لگانا؟ اگر یہ رکھی تھی تو پھر گناہ آپ کو ہوگا، اور آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، آپ کو اس وقت معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیا کیا کرے گا، اب وہ جانے ان کا کام جانے۔ البتہ اگر مکان کے اندر کوئی شراب خانہ کھول لے یا کوئی ایسا کام کھول لے جس سے صرف حرام اور ناجائز ہی کام ہوتا ہے، کوئی میوزک انسٹرومنٹ ہے وہ کھول دے یا کوئی شراب کھول دے یا کوئی اسی طرح کا اور حرام کام کھول دے، اس شکل میں کرایہ دار کو رکھنا جائز نہیں۔ گناہ تو بعد کی بات ہے، اس کو رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے ڈش سے جائز کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ڈش تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کی جیب میں موبائل ہے، کیا کریں گے اب؟ اس موبائل کا گناہ کس کو ہو رہا ہے؟ دکان والے کو جس نے بیچا یا ہمیں؟ اگر ڈش سے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں تو وہ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انڈیا سے حج کرنے آئے، حج کے بعد اگر اپنے والدین کے بدلے میں عمرہ کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ زیادہ صحیح تو یہ ہے کہ حج عمرہ اپنا کرے اور جائے، پھر کبھی والدین کے لیے آئے۔ اور اگر وہ حج کے بعد مدینہ منورہ جاتا ہے حج کرتا ہے اور حج کے بعد وہ مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، وہاں سے واپسی پہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھتا ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ میں اپنے والد کی طرف سے، والدین کے لیے نہیں ہوتا، صرف ایک کی طرف سے، عمرہ ایک وقت میں ایک کی طرف سے، حج ایک وقت میں ایک کی طرف سے۔ حج بدل کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ دادا دادی سب کا ہی حج کر رہا ہوں، حج ایک وقت میں صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو اس شکل میں اگر انہوں نے حج کے بعد مدینہ کا سفر کیا، واپسی پہ انہوں نے اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے عمرہ کرنے کا احرام باندھا تو انشاءاللہ یہ عمرہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسرا سفر شمار ہوگا۔ اگر دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہو جس میں ایک ملک اسلامی اور دوسرا غیر اسلامی ہو، غیر اسلامی ملک کا مسلم کس کا ساتھ دے؟ اب یہ پہلا حصہ چھوڑ دیں اور دوسرا حصہ لے لیں کہ مسلمان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر لڑائی لڑ رہے ہوں، ایک طرف مسلمان ملک ہے، دوسری طرف کافر ملک ہے، تو مسلمان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تھوڑی آواز نکالے۔ یہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا ہی ساتھ دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے۔ ہماری اصل میں عادت بنی ہوئی ہے کہ کرکٹ جب مسلمان اور کافر کھیل رہے ہیں تو اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ہم اس کے ساتھ ہر معاملہ میں، ہر حال میں مسلم کافر کا فرق جو ہے وہ رکھنا ہوگا، ہر معاملہ میں۔ یہ نہیں ہے کہ گیم میں کچھ اور، بعد میں لڑائی شروع ہو جائے تو کچھ اور۔ مسجد میں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے، جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، مسجد میں کچھ افراد تلاوت میں مصروف ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اب وقفاً نمازی مسجد میں آ رہے ہیں، کچھ آ کر بآواز بلند سب کو سلام کہتے ہیں۔ اب عبادت میں مشغول ان پہلے سے موجود افراد کو آنے والے نمازی کے سلام کا جواب کچھ آواز بلند میں دینا چاہیے یا نہیں، یا عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور سلام کا جواب دل میں دے دیں یا بالکل جواب نہ دیں؟ جواب دیں، تلاوت قرآن والا بھی جواب دے، ذکر اذکار والا بھی جواب دے، حتیٰ کہ جو نفل پڑھ رہا ہے وہ بھی جواب دے۔ بڑا ذرا بھاری سی بات لگتی ہے یہ کہ نمازی کیسے جواب دے گا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو دوسرے کے سلام دینے کے جواب کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ادھر سے ایک نمازی آیا مسجد میں داخل ہو، اس نے کہا السلام علیکم تو کہے وعلیکم السلام، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو صرف کھول کر ایسے پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، کوئی بھی انداز ہے، ہاتھ کو تھوڑا کھول دے اور بند کر دے، زبان سے بھی وعلیکم السلام نہ کہے، اشارے سے سلام کر دیا، جواب دے دیا، اگر یاد رہے اسلام پھیرنے کے بعد تو وعلیکم السلام کہے، اور اگر یاد نہیں رہتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بڑے چڑھتے ہیں، باہر سے آنے والے سلام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وعلیکم السلام کہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوں کریں۔ اب نہ نماز میں کوئی فرق آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت میں فرق آئے گا، بلکہ ثواب بڑھ جائے گا۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ قرآن پڑھنے والے، ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا، قرآن پڑھ رہا ہے سلام نہ کریں، وضو کر رہا ہے سلام نہ کریں، روٹی کھا رہا ہے، اسلام کا جواب دینے سے لقمہ گلے میں پھنس جائے گا، وہ جائے گا، اس کو جانا ہے، وعلیکم السلام کہیں، دوہرا ثواب کمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنتوں کے